السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین اکرام، ہم آپ کو کاشا اسلامک میڈیا میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کے ہماری اس نشست کا عنوان سوالات و جوابات ہیں۔ تو آئے ناظرین اکرام، اگر آپ بھی اسلام کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہیں تو نیچے دیے گئے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا سوال ارسال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ کی خدمت میں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نوحہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح البخاری کے اندر حدیث آتی ہے کتاب الجنائز کے اندر۔ اماں جی ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ علینا، ہم سے ایک عہد لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عہد کیا ہوتا کہ اللہ ننوحا، کہ ہم میت پر نوحہ نہ کریں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے عہد لیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ میت کے اوپر نوحہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اپنے دور کی خواتین کو منع کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ نوحہ نہیں کرنا۔ نوحہ جو ہے یہ جاہلیت کی کاموں میں سے کام ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحیح درجے کی بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لیس منا من شق الجیوبا، کہ جو اپنے گربان پھاڑتا ہے، وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو بندہ اپنے چہرے پر تماچے مارتا ہے، اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، جاہلیت کی بڑی زور زور سے آوازیں نکالتا ہے، اس کا میرے طریقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ میت پر نوحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں فوتکیاں ہوتی، آپ کے بیٹے فوت ہوئے، بیٹیاں فوت ہوئیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جو ہوتے وہ زاروں قطار بہہ رہے ہوتے، لیکن زبان سے کلمہ شکر نہیں نکالتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے فوت شدگان کی فوتگیوں پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، جاہلیت کی آوازیں اور نوحے وغیرہ سے ہم پرہیز کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ شیخ محترم، جو میت پر نوحہ کیا جاتا ہے اس سے کیا میت کو تکلیف پڑتی ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ، یہ بہت ہی اہم سوال ہے ناظرین کرام، کہ ایک میت جو ہے وہ صاحب عقیدہ ہے، اس کا عقیدہ ہے، اس نے منع کیا کہ میرے اوپر کسی قسم کی رسومات کا اجرا نہ کیا جائے، ان کو جاری نہ کیا جائے، اور اس کے فوت ہونے کے بعد، منع کرنے کے بعد پھر بھی لوگ اس کے اوپر نوحہ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی سزا جو ہے وہ وارد نہیں ہوگی۔ حدیث ہے، اماں جی عائشہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح درجے کی حدیث ہے، صحیح البخاری کے اندر۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، المیت یعذب فی قبرہ بما نیح علیہ، میت کو اس کے اوپر جو نوحہ کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے سزا دی جائے گی، عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس پر بھی اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا قرآن کی آیت پیش کرتی تھیں۔ اماں جی کہا کرتی تھی کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، سورہ نجم کی آیت ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، روئے کون، گناہ کون کرے، سزا کسی کو بھگتنی پڑے۔ تو پھر محدثین نے اس کی تطبیق یہ توجیہ بیان کی، اگر مرنے والا صاحب عقیدہ ہے، وہ منع کر کے گیا ہے کہ میری میت پر نوحہ نہیں کرنا، رونا نہیں ہے، اس کے بعد لوگ جو کچھ کرتے ہیں اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اگر وہ منع نہیں کر کے گیا، اس نوحے کو اچھا سمجھتا تھا، پھر اس کے اوپر یہ حدیث جو ہے وہ منطبق آئے گی کہ المیت یعذب فی قبرہ بما نیح علیہ، پھر اس حدیث کا اس کے اوپر اطلاق ہوگا کہ وہ منع نہیں کرتا تھا، نوحے کو پسند کرتا تھا۔ اگر وہ نوحے سے منع کرتا تھا، نوحہ کرنے کو غلط سمجھتا تھا، پھر اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پھر جو ہے گناہوں سے بچنے والوں کو بچا لیتے ہیں۔ اللہ دلوں کے بہتر راز جانتے ہیں۔ صاحب عقیدہ انسان کو انشاءاللہ منع کرنے کے بعد، ان رسومات سے نفرت کے باوجود، اس کو کسی قسم کی سزا اور اس کو کوئی جو ہے عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام رسومات سے محفوظ فرمائے۔